ہم سب انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ میں کچھ ایسے انوکھے واقعات ہوئے ہیں جب کسی ایک انسان کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پوری انسانیت کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنگ سو برج ڈیزاسٹر کی۔ ساؤتھ کوریا میں ایک خوفناک حادثے کی وجہ سے درجنوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس برج پر 1977 میں کام شروع کیا گیا تھا۔ پل پر ٹوٹل 11 بلین ون کا خرچہ آیا اور یہاں سے ہر روز 1,60,000 گاڑیاں گزرتی تھیں۔ برج کولیپس ہونے سے پہلے یہاں پر رات کے وقت ریپیئرنگ کا کام بھی جاری تھا، لیکن بارش کی وجہ سے اسے عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ صبح جب ڈرائیورز نے پل میں کریکس دیکھے تو انہوں نے شکایت درج کرائی، لیکن ان شکایات کو سیریس نہیں لیا گیا۔ بارش کی وجہ سے برج پر چلنے والی گاڑیوں کو کم کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی حادثے کے وقت 6 گاڑیاں پل سے نیچے جا گری تھیں۔ نیچے گرنے والی گاڑیوں میں ایک بس بھی تھی جس کے اندر 31 پیسنجرز موجود تھے۔ اس حادثے کی انویسٹیگیشن کی گئی تو ٹوٹل 17 لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور ساتھ ہی اس واقعے کے بعد کنسٹرکشن کمپنی ڈونگ آ کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں کمپنی کو اتنا نقصان ہوا کہ انہوں نے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ نمبر 3، آپ نے ہیری پوٹر بک کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ بک اتنی فیمس ہوئی کہ بعد میں اس پر فلم بھی بنائی گئی۔ یہ سحر انگیز کہانی پوری دنیا میں اتنی پسند کی گئی کہ اب تک اس کی 60 کروڑ کاپیز بنائی جا چکی ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم ان پبلشنگ کمپنیز کی بات کریں گے جن کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہیری پوٹر کہانی ورلڈ وائڈ اتنی فیمس ہو جائے گی۔ اس بک کی اونر جے کے رولنگ نے جب 1995 میں پبلشنگ کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اسے ایک عام بک سمجھ کر صاف انکار کر دیا۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ جن کمپنیز نے ہیری پوٹر کی کاپیز پبلش کرنے کی حامی بھری تھی انہیں 7.7 بلین ڈالر کا فائدہ ہوا، جو کہ 2000 ارب روپے کے برابر رقم بنتی ہے۔ نمبر 2، 2014 لندن میں 525 فیٹ اونچی بلڈنگ بنائی گئی۔ اس بلڈنگ کو واکی ٹاکی کا نام دیا گیا کیونکہ یہ بالکل واکی ٹاکی جیسی دکھتی تھی۔ جب تک موسم ٹھنڈا تھا اس وقت تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن جیسے ہی موسم گرم ہوا اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو ایک حیران کن مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ بلڈنگ میں جو ایکسٹرنل مٹیریل استعمال کیا گیا تھا اس کی وجہ سے دھوپ کی تیز شعاعیں ریفلیکٹ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے بلڈنگ کے اندر بعض جگہوں پر ٹیمپریچر 70 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ ٹیمپریچر اتنا ہائی تھا کہ اس کی وجہ سے بلڈنگ کے کچھ حصوں میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے اس مسئلے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر ہر روز میڈیا والے اس بلڈنگ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ لوگ واکی ٹاکی بلڈنگ کے ہائی ٹیمپریچر میں انڈا فرائی کر کے بلڈنگ پر تنقید کرتے۔ آخر کار بلڈنگ کے اونر نے 12 ملین ڈالرز کی ایک بڑی رقم خرچ کر کے اس مسئلے کو دور کیا۔ نمبر 1، 1986 میں سوویت یونین یوکرین میں چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ سیفٹی ٹیسٹ کے دوران ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایٹمی دھماکہ تھا جس کے بعد ریڈیو ایکٹیو کلاؤڈز پورے یورپ میں پھیل گئے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بلاسٹ کے بارے میں کئی دنوں تک کسی کو بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ سوویت گورنمنٹ نے یہ بات سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ چرنوبل حادثے کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے سوویت یونین کو 700 بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بھی یوکرین میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو تھائرائیڈ کینسر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ 1986 میں بلاسٹ کے بعد جن لوگوں نے اس پلانٹ کی صفائی کی تھی ان لوگوں کو آج بھی نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔